ٹائیگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر وہ فرش پر پشت کے بل پڑے ہوئے روشو پر جھک گیا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا کاندھے پر رکھ کر سر والے ہاتھ کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر موڑا تو روشو کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور اس کے ساتھ اس کا تیزی سے مسح ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا اور ٹائیگر ایک بار پھر طویل سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ روشو کی گردن میں آ جانے والے بل کو اس نے نکال دیا تھا، اس لیے اب روشو صرف بے ہوش تھا، ورنہ اگر وہ چند منٹ مزید ایسا نہ کرتا تو روشو کی موت یقینی تھی۔ ٹائیگر کی ایک اپنی حالت خاصی خراب تھی، اس کے پورے جسم میں مسلسل درد کی لہریں دوڑ رہی تھی، اس لیے اس نے روشو کو بیکار کرنے کے لیے وہ مخصوص داؤ کھیل دیا تھا جس میں مخالف کو گردن سے پکڑ کر اس انداز میں فضا میں اچھالا جاتا ہے کہ اس کی گردن میں بل آ جاتا ہے، پھر جب تک اس بل کو نہ نکالا جائے یقینی موت کا شکار بن جاتا ہے۔ البتہ بل نکل جانے کے بعد وہ فوری ہوش میں نہیں آ سکتا، کیونکہ کچھ دیر کے لیے خون کی روانی اس کے دماغ سے منقطع ہو چکی ہوتی ہے۔ گو بل نکل جانے کے بعد دماغ کو دوبارہ خون ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان چند لمحوں کے انقطاع ہونے کا اثر دماغ پر کئی گھنٹوں تک رہتا ہے۔ اس لیے اب ٹائیگر کو معلوم تھا کہ روشو کو کوئی گھنٹوں تک خود بخود ہوش نہیں آ سکتا۔ وہ تیزی سے مڑا اور سائڈ پر موجود ایک کمرے میں گھس گیا۔ یہاں پہلے وہ اس کمرے میں باتھ روم دیکھ چکا تھا، چنانچہ وہ اس کمرے میں داخل ہو کر سیدھا باتھ روم میں گیا اور واش بیسن کی ٹوٹی کھول کر ہاتھوں کی مدد سے پانی پینا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا پانی جیسے ہی اس کے حلق سے نیچے اترا، اس کی بگڑتی ہوئی حالت سنبھلنے لگ گئی اور کنپٹی میں ہونے والے خوفناک درد اور اس کی وجہ سے جسم میں دوڑنے والے درد کی تیز لہروں میں بھی نمایاں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اس نے مزید پانی پیا اور پھر ٹوٹی بند کر کے وہ سیدھا ہوا اور پھر باتھ روم سے باہر آ کر اس نے سب سے پہلے برآمدے میں بے ہوش پڑے ہوئے روشو کو چیک کیا۔ وہ بدستور بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر اسے چھوڑ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے خیال کے مطابق کاٹ کباڑ موجود تھا۔ وہ رسی تلاش کرنا چاہتا تھا تاکہ روشو کو رسی سے باندھ کر اس سے مزید پوچھ گچھ کر سکے۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ وہ روشو کو اس کمرے میں بنے ہوئے ہول نما پھندے میں ڈال کر جگڑ دے، لیکن پھر اس نے یہ خیال اس لیے ترک کر دیا کہ وہ اکیلا یہ سارا کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پھر وہ اتنے لمبے چوڑے مسئلے میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کمال حسین کا چہرہ فرط مسرت سے چمک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جیسے ستارے سے چمک اٹھے تھے۔ میں کامیاب ہو گیا، اس نے یکلخت چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو وہاں ہال کمرے میں موجود 8 افراد اپنا کام چھوڑ کر اس کاؤنٹر کی طرف آ گئے جہاں ڈاکٹر کمال حسین کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر کمال حسین، کیا آپ کا فارمولہ مکمل ہو گیا ہے؟ ایک ہاتھ سے بوڑھے آدمی نے ڈاکٹر کمال حسین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں ڈاکٹر ولسن، آئیے آپ کو اس صدی کا معجزہ دکھاؤں، میں نے وہ فارمولہ مکمل کیا ہے جو پوری دنیا کو خوراک میں خود کفیل کر دے گا۔ یہ میرا وہ فارمولہ ہے جو اس دنیا کے اربوں انسانوں کو بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بچا لے گا۔ آئیے آپ سب میرے استاد بھی ہیں، آئیے میں آپ کو دکھاؤں، ڈاکٹر کمال حسین نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر ولسن اس کے کاؤنٹر پر آ گیا۔ باقی سائنسدان بھی اس کاؤنٹر پر اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب چونکہ ایگری ٹیشو کلچر کے ہی سائنسدان تھے، اس لیے انہیں بھی اس فارمولے کی صحیح اہمیت کا بخوبی علم تھا۔ پھر ڈاکٹر کمال حسین نے اپنے فارمولے کے بارے میں سائنسی معاملات واضح کرنے شروع کر دیے۔ وہ تقریباً آدھی گھنٹے تک مسلسل بولتا رہا، اس کے بعد جب وہ خاموش ہو گیا تو ڈاکٹر ولسن نے اس پر سوالات کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر کمال حسین ان کے جواب دیتا رہا۔ فائل مجھے دکھائیے، ڈاکٹر ولسن نے کہا تو کاؤنٹر پر موجود دوسرے کاغذوں کو اٹھا کر ڈاکٹر کمال حسین نے سائڈ پر موجود فائلیں رکھ کر فائل ڈاکٹر ولسن کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹر ولسن نے فائل کھولی، پھر اس میں موجود ایک ورق کو پڑھنے اور دیکھنے لگا جیسے وہ اسے حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مبارکباد ڈاکٹر کمال حسین، آپ نے واقعی حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے، ڈاکٹر ولسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر وہ فرط مسرت سے ڈاکٹر کمال حسین سے لپٹ گیا۔ شکریہ ڈاکٹر ولسن، شکریہ، آپ نے مجھے مبارکباد دے کر میری حوصلہ افزائی کی ہے، ڈاکٹر کمال حسین نے بھی انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ولسن، جب تک اس کا لیبارٹری ٹیسٹ نہ ہو جائے اس کی 100% کامیابی کا ثبوت نہیں ہوگا۔ ایک اور ادھیڑ عمر آدمی نے ڈاکٹر ولسن اور ڈاکٹر کمال حسین سے مخاطب ہو کر کہا۔ سائنسی لحاظ سے تو فارمولہ واقعی 100% کامیاب ہے، باقی لیبارٹری ٹیسٹ سے عملی تجربہ بھی ہو جائے گا۔ آئیے ڈاکٹر کمال حسین اس فارمولے کی مائکرو فلم میں منتقل کر دیں تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔
ڈاکٹر ولسن نے کہا تو ڈاکٹر کمال حسین نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ اپنے مخصوص آفس میں آ گئے۔ ڈاکٹر ولسن اور ڈاکٹر کمال نے فائل میں موجود فارمولے کو خصوصی مشین کے ذریعے مائکرو فلم میں منتقل کیا اور اس کے بعد اس مائکرو فلم کو باقاعدہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار چلا کر اچھی طرح چیک کر لیا گیا کہ مکمل فارمولہ صحیح اور درست ترتیب کے ساتھ مائکرو فلم میں منتقل ہوا ہے۔ یہ اوکے ہے ڈاکٹر ولسن؟ ڈاکٹر کمال حسین نے کہا۔ ہاں یہ واقعی اوکے ہے، میں اسے سیف میں رکھ دوں؟ ڈاکٹر ولسن نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر دیوار میں موجود سیف کی طرف مڑ گیا۔ اس نے سیف کھولا اور مائکرو فلم اس کے خانے میں رکھ کر اسے سیف کے اندر ہاتھ ڈال کر جب ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک مشین پسٹل موجود تھا۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر ولسن؟ ڈاکٹر کمال حسین نے مشین پسٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر کمال حسین، تم مسلمان ہو اور میں یہودی، اور اس فارمولے کو ہم یہودی سلطنت کے قیام کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ جب پوری دنیا کے لوگ اور خاص طور پر مسلمان قحط اور غذا کی قلت کی بنا پر بھوک سے ایڑیاں رگڑیں گے تو اس وقت پوری دنیا کے یہودیوں کے پاس اس فارمولے کی وجہ سے وافر غلہ موجود ہوگا، اور اس طرح ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کا خاتمہ کر کے قیامت تک اس دنیا پر یہودی سلطنت قائم کریں گے۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر کمال حسین کہ تمہیں مرنا ہوگا، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ تو ڈاکٹر کمال حسین اس طرح حیرت بھری نظروں سے اپنے استاد اور پورے ڈاکٹر ولسن کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین نہ ہو کہ ابھی ڈاکٹر ولسن ہنس پڑے گا اور کہے گا کہ کیا اس کا یہ جوک اس کو پسند آیا، لیکن ڈاکٹر ولسن نے ہاتھ سیدھا کیا اور دوسرے لمحے ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی ڈاکٹر کمال حسین چیختا ہوا پشت کے بل زمین پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ ڈاکٹر ولسن کے چہرے پر صفاقی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سائنسدان کی بجائے کوئی پیشہ ور قاتل ہو۔ وہ اس وقت تک گولیاں چلاتا رہا جب تک ڈاکٹر کمال حسین ساکت نہیں ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ولسن کرسی پر گر پڑا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میں نے یہودی کاز کے لیے اسے ہلاک کیا ہے، عظیم یہودی کاز کے لیے، ڈاکٹر ولسن نے جلدی جلدی اور تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی سائنسدان جو باہر بڑے حال میں کام کر رہے تھے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے ڈاکٹر ولسن، اب یہ فارمولہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، ایک ادھیڑ عمر سائنسدان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں اب یہ فارمولہ مسلمانوں کے قبضہ سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں کی ملکیت بن گیا ہے۔ فریڈ کو کال کریں تاکہ ڈاکٹر کمال حسین کی لاش اٹھا کر لے جائے اور برقی بھٹی میں ڈال کر اسے راکھ بنا دے، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ تو ایک سائنسدان سر ہلاتا ہوا مڑا اور واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر ولسن اب اس فارمولے کے لیبارٹری ٹیسٹ تو ہمیں خود کرنے پڑیں گے، ایک سائنسدان نے کہا۔ ہاں ہمیں بس اس فارمولے کی تکمیل کا انتظار تھا، اور واقعی ڈاکٹر کمال حسین بے پناہ ذہانت کا مالک تھا، وہی اسے مکمل کر سکتا تھا اور اس نے واقعی ایسا کر دکھایا۔ اب لیبارٹری تجربات تو اطمینان سے ہوتے رہیں گے، ڈاکٹر ولسن نے جواب دیا۔ ڈاکٹر ولسن، کیا آپ نے ڈاکٹر کمال حسین کو ہلاک کرنے میں جلدی نہیں کی؟ ایک اور ادھیڑ عمر سائنسدان نے کہا۔ نہیں ڈاکٹر الفریڈ، کوئی جلدی نہیں کی۔ یہ شخص بے پناہ ذہین تھا، یہ فرار بھی ہو سکتا تھا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کی طرف سے اس ڈاکٹر کمال حسین اور فارمولے کی واپسی کا بھی خطرہ لاحق تھا۔ اب یہ فارمولہ مائکرو فلم میں محفوظ ہو چکا ہے، اب اسے اسرائیل پہنچا دیا جائے گا اور اس فائل میں موجود فارمولے کے مطابق ہم لیبارٹری تجربات کرتے رہیں گے، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لمحے ایک آدمی جس نے ٹیکنیشین سٹائل یونیفارم پہنی ہوئی تھی اندر داخل ہوا۔ فریڈ، ڈاکٹر ولسن نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کمال حسین کی لاش اٹھا کر لے جاؤ اور اسے برقی بھٹی میں ڈال کر راکھ کر دو، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ یس سر، فریڈ نے جواب دیا، اور آگے بڑھ کر اس نے زمین پر پڑی ہوئی ڈاکٹر کمال حسین کی لاش کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر تیزی سے مڑ کر آفس کے دروازے سے باہر چلا گیا۔ اوکے ڈاکٹر ولسن، باقی سائنسدانوں نے ڈاکٹر ولسن سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر سب سر جھکائے خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ تو ڈاکٹر ولسن نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس لارڈ ٹاسکی مینشن، رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیون مین لیبارٹری سے ڈاکٹر ولسن بول رہا ہوں، لارڈ صاحب سے بات کرائیں، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو لارڈ ٹاسکی فرام دی سینٹ۔ چند لمحوں بعد لارڈ ٹاسکی کی بھاری آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر ولسن بول رہا ہوں ہیون سے، ڈاکٹر ولسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، آپ کے لیے خوشخبری ہے سر، ڈاکٹر کمال حسین نے فارمولے پر کام مکمل کر لیا ہے۔ اس میں پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق میں نے فارمولے کو مائکرو فلم میں منتقل کیا، اور پھر ڈاکٹر کمال حسین کو گولی مار دی گئی اور اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈلوا کر راکھ کروا دی گئی۔
آپ یہودی سہم فارمولے کے اکلوتے مالک ہیں، اب ہم اپنے طور پر لیبارٹری ورک شروع کریں گے، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ گڈ نیوز ڈاکٹر ولسن، آپ نے واقعی پوری دنیا کے پوری یہودیوں اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے کام کیا ہے، آپ کو اس کا پورا انعام ملے گا، لیکن آپ نے اس کو چیک کر لیا ہے کہ اس فارمولے کے تحت واقعی وہ مقصد پورا ہو سکے گا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، لارڈ ٹاسکی نے کہا۔ یس سر، سائنسی طور پر تو یہ فارمولہ 100% درست ہے، البتہ اب اس پر ہم لیبارٹری تجربات شروع کریں گے جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ تجربات بھی 100% کامیاب رہیں گے، ڈاکٹر ولسن نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، آپ اپنے تجربات شروع کر دیں اور جب یہ تجربات بھی حتمی طور پر کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ نے مجھے تفصیلی رپورٹ دینی ہے، لارڈ ٹاسکی نے کہا۔ یس سر، اس فارمولے کی مائکرو فلم اگر آپ چاہیں تو آپ کو بھجوا دی جائے گی، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ نہیں، ابھی آپ اسے اپنے پاس رکھیں، ابھی معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ ہم ہیون کو کسی صورت اوپن نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم ہیون کو سیکیورٹی مزید سخت کر رہے ہیں اور ڈوم کے سیکشن بی کو ہیون بھیجوا رہے ہیں، لارڈ ٹاسکی نے کہا۔ وہ کیوں جناب، کیا ہیون کو کوئی خطرہ ہے؟ ڈاکٹر ولسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیون کو تو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، وہاں تو اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان سیکرٹ سروس بے حد فعال اور تیز سروس ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈوم کا ایک سیکشن وہاں بھجوا دیا جائے، یہ سیکشن ناراگ سے مایو پہنچ رہا ہے۔ میں نے ہیون کے کمپیوٹر انچارج جارج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ان کی قواعد کمپیوٹر میں فیڈ کر کے انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہیون لے جائے، یہ ساری کارروائی کل تک مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد ہیون کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا، لارڈ ٹاسکی نے کہا۔ یس سر، آپ کے ہوتے ہوئے کس کی ہمت ہے کہ یہودیوں کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے، چاہے وہ پاکستان سیکرٹ سروس ہی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر ولسن نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ولسن، آپ کو یہودیوں کا سب سے بڑا قومی ایوارڈ دیا جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے، لارڈ ٹاسکی نے کہا۔ تھینکس سر، آپ واقعی قدر شناس ہیں، ڈاکٹر ولسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، لارڈ ٹاسکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈاکٹر ولسن نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ جولیا سولر اور کیپٹن شیل کے ساتھ اسکوٹی کے سیٹنگ روم میں تنویر موجود تھا، جو ٹائیگر نے ریئل اسٹیٹ ڈیلر سے بھاری نقد رقم لے کر اپنے نام پر حاصل کی تھی، اور پھر انہیں وہاں چھوڑ کر ٹائیگر نے اپنے طور پر کام کرنے کی جولیا سے اجازت لی تو جولیا نے اسے اپنے ساتھ ساتھ چلنے کی آفر کی، لیکن ٹائیگر نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اسے عمران نے یہی ہدایت کی ہے کہ وہ ٹیم کے تحت کام کرے گا، ٹیم کے ساتھ کام نہیں کرے گا، جس پر جولیا نے اسے اپنے طور پر علیحدہ کام کرنے کی اجازت دے دی۔ تنویر اور نعمانی مارکیٹ گئے ہوئے تھے، تنویر نے خصوصی مارکیٹ سے اسلحہ خریدنا تھا، جبکہ نعمانی نے کمپیوٹر چیکنگ سے بچنے کے لیے خصوصی آلات خریدنے تھے۔ یہ ٹائیگر اب کیا کرے گا؟ ہمارے ساتھ جانے سے اس نے صاف معذرت کر لی ہے، کیپٹن شیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ عمران صاحب کا شاگرد ہے، اس کی کوشش ہوگی کہ ہم سے پہلے ہیون پہنچ کر کارروائی کر ڈالے، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ وہ کمپیوٹر کی چیکنگ سے بچ کر کیسے اندر داخل ہوگا اور پھر اکیلا وہاں کیا کرے گا؟ نہیں، یہ تو سراسر حماقت ہوگی، کیپٹن شیل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ٹائیگر بھی عمران صاحب کی طرح کوئی نہ کوئی نیا راستہ تلاش کر ہی لیتا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ ٹائیگر ہم سے پہلے مشن مکمل کر لے گا؟ ایسی صورت میں تو اسے روک دینا چاہیے، خاموش بیٹھی جولیا نے کہا۔ اور نہیں، اسے اپنا کام کرنے دیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، مقصد تو مشن کی تکمیل ہے جیسے بھی ہو، صفدر نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد تنویر اور نعمانی کے بعد دیگرے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ مل گیا سارا سامان؟ جولیا نے ان دونوں کے چہرے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسلحہ تو ہماری توقع سے بھی زیادہ بہتر مل گیا ہے، البتہ نعمانی کی بقول اس کی خریداری خاصی ڈھیلی رہی ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہوا نعمانی؟ اصل کام تو اس کمپیوٹر چیکنگ سے بچنا ہے، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، یہاں اسلحے کے تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن کمپیوٹر چپ کے ضروری آلات دستیاب نہیں، بہرحال جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا وہ میں نے خرید لیا ہے، اگر میری توقع سے بھی زیادہ طاقتور کمپیوٹر استعمال کیا گیا تو پھر دوسری بات ہے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ ہم اس رکاوٹ کو آسانی سے دور کر سکیں گے، نعمانی نے بڑے بااعتماد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، دستیاب وسائل میں جو ہو سکے وہ کر دینا چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ کا حق کا ساتھ دیتا ہے، جولیا نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ مس جولیا، مجھے اب الیکٹرانک چپس تیار کرنے ہیں، مجھے اجازت دیں، اور ہاں، یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے کس وقت مشن کے لیے روانہ ہونا ہے، نعمانی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں رات کے اندھیرے میں جانے کی بجائے صبح سویرے کا انتخاب کرنا چاہیے، ورنہ ہم نے ٹارچ جلائی تو چیک ہو جائیں گے، اور ویسے اندھیرے میں ہم بھٹک بھی سکتے ہیں،
جولیا نے کہا تو سب نے اس کی تائید کر دی اور پھر یہ طے پا گیا کہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ گھاٹ سے ہی ماہی گیروں کے ایک لانچ لے کر ہیون کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رات گزار کر انہوں نے نماز فجر ادا کی اور پھر ایک بڑی جیپ جو انہوں نے کوٹھی کے ساتھ ہی حاصل کی تھی اس میں بیٹھ کر وہ گھاٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ علی صبح سڑکوں پر بھی ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا اور ویسے بھی ہر طرف خاصی دویز دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ گھاٹ تک پہنچتے پہنچتے روشنی خاصی بڑھ گئی تھی اور دھند بھی قدرے کم ہو گئی تھی۔ گھاٹ پر موجود پارکنگ میں جیپ روک کر وہ سب نیچے اترے سوائے جولیا کے۔ باقی سب نے سیاہ رنگ کے واٹر پروف میٹیریل کے تھیلے اپنی پشت پر باندھ رکھے تھے۔ چونکہ صفدر نے یہاں ایک تیز رفتار لانچ کو پہلے ہی ہائر کر رکھا تھا، غوطہ خوری کے جدید ترین لباس ان کے تھیلوں میں تھے۔ لانچ کے کپتان کا نام لیری تھا اور اسے ساتھ اس لیے لے جایا جا رہا تھا کہ وہ لانچ واپس لے آئے گا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ ہیون سے کچھ فاصلے پر وہ سب غوطہ خوری کا لباس پہن کر سمندر میں اتر جائیں گے اور لیری لانچ واپس لے آئے گا۔ لیری خود ہی لانچ کا مالک تھا، اس نے اس کارروائی کے لیے خاصا بڑا معاوضہ پیشگی وصول کیا تھا۔ صفدر نے اسے بتایا تھا کہ ان کا تعلق ہیون پر قابض گروہ کے مخالف سے ہے اور وہ خفیہ طور پر ہیون جانا چاہتے تھے۔ لانچ اب تیزی سے سمندر کی سطح پر تیرتی ہوئی خاصی آگے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ آسمان پر اور سمندر پر بھی خاصی دھند چھائی ہوئی تھی، اس لیے دور سے سوائے دھند کے اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ آپ کو گہرے سمندر میں تیرنے کا تجربہ ہے جناب؟ اچانک لیری نے سائڈ پر بیٹھے ہوئے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں کیوں؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ جناب آپ کو ایک تو خاصا طویل فاصلہ تیر کر کراس کرنا پڑے گا اور دوسرا بلیو لائن سے بچنے کے لیے خاصی گہرائی میں تیرنا پڑے گا، اور سمندر کی گہرائی میں تیرنا خاصا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پانی اسے بے پناہ دباؤ تیرنے والے پر ہوتا ہے۔ وہاں تو خاصی غوطہ خوری کے لباس ہی کام دیتے ہیں، عام لباس تو وہاں کام ہی نہیں آتے، اس لیے پوچھ رہا ہوں، لیری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کر جولیا سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ بلیو لائن؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ جناب ہیون کے گرد چاروں طرف حفاظتی حصار موجود ہے۔ آپ نے چونکہ مجھے کہا تھا کہ آپ ہیون کے قریب لانچ نہ لے جائیں گے بلکہ پہلے ہی سمندر میں اتر کر تیرتے ہوئے جائیں گے، اس لیے میں نے آپ کو لے جانے کی حامی بھر لی تھی۔ اور حفاظتی حصاروں میں سے ایک حصار بلیو لائن ہے۔ یہ ہیون کے چاروں اطراف سمندر کی گہرائی میں بچھی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر موجود پانی میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی جاندار ان اثرات میں داخل ہوتا ہے اس کا جسم اس طرح پھٹ کر ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے اس کے جسم میں بم پھٹ گیا ہو، چاہے اس نے غوطہ خوری کا لباس بھی پہن رکھا ہو، تب بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے آپ کو اس بلیو لائن سے نیچے گہرائی میں تیر کر آگے بڑھنا ہوگا اور اس قدر گہرائی میں تیرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیری نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس بارے میں کیسے علم ہے؟ اس بار جولیا نے کہا۔ مس جولیا، میں نے بھی 2 سال تک ہیون میں کام کیا ہے۔ اس وقت جب یہاں تعمیرات ہو رہی تھی، تعمیرات کے بعد یہاں حفاظتی حصار قائم کیا گیا، اس کے بعد تعمیراتی سٹاف فارغ کر دیا گیا اور میں بھی فارغ ہو گیا، لیکن ہمیں اتنی بڑی رقم بطور بونس مل گئی کہ میں نے 2 لانچیں خرید لیں۔ لیری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم کہاں تک جا سکو گے؟ صفدر نے پوچھا۔ اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا، میں آپ کو خود بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہیون کے گرد سطح کے اوپر ریڈ لائن کا سرکل ہے۔ اس ریڈ لائن پر لانچ تو کیا بڑا بحری جہاز بھی ٹکرا جائے تو ایک دھماکے سے مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لانچوں والے ماہی گیر جہاز اور بڑے بحری جہاز ہیون کا سرے سے ہی رخ نہیں کرتے۔ آج کل رقم کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے آپ کی بات مان لی اور ان میں ریڈ لائن سے کچھ پہلے لانچ روک کر اسے واپس لے جاؤں گا۔ لیری نے کہا۔ یہ ریڈ لائن ہیون جزیرے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ 3 بحری ناٹ کے قریب، لیری نے جواب دیا۔ او، یہ تو کافی فاصلہ ہے۔ صفدر نے کہا۔ جی ہاں، اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اتنا فاصلہ سمندر کی گہرائی میں آپ تیر بھی سکیں گے یا نہیں؟ لیری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں بتا دیا، تم ہمیں ریڈ لائن کے قریب سمندر میں اتار دینا، اس کے بعد تم واپس چلے جانا۔ صفدر نے کہا۔ یس سر۔ لیری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مسٹر لیری، کیا یہ حصار صرف سمندر تک ہی محدود ہے یا فضا میں بھی قائم کیے گئے ہیں؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ سر، جزیرے پر سے کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی ہوائی جہاز کراس نہیں کر سکتا۔ وہاں آٹومیٹک گنیں ہیں جو اسے فضا میں ہی تباہ کر دیتی ہیں۔ البتہ جزیرے پر 2 بڑے ہیلی کاپٹر موجود ہیں جو مایو آتے جاتے رہتے ہیں، لیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہیون میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس کے قوائف مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ کیے گئے ہوں اور اسے خصوصی چپ دے دی گئی ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صفدر نے کہا۔ جی نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے آ جانے کے بعد یہ انتظام کیا گیا ہو۔
لیکن ایسی صورت میں تو آپ کیسے جائیں گے؟ لیری نے کہا۔ ہمارے پاس اس کا توڑ موجود ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لیری نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کی تیز رفتار سفر کے بعد لیری نے لانچ کی رفتار آہستہ کرنا شروع کر دی۔ کیا ہوا؟ پاس بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔ ریڈ لائن قریب آ رہی ہے، میں مزید آگے نہیں جا سکوں گا، لیری نے کہا۔ لیکن جزیرہ تو نظر نہیں آ رہا۔ صفدر کے لہجے میں حیرت تھی۔